ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 سے بیان ہے۔ اور جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو فیصلے کی قوت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ تو بات یہاں تک پیچھے مکمل ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مصر کا بادشاہ تھا اور اس کا لقب عزیز تھا، انہوں نے خریدا، یا پھر یہ مصر کے بادشاہ کے خزانوں کے اوپر مامور تھا جس کا نام عزیز تھا۔ تو اب آگے اللہ پاک نے فرمایا، اور جب وہ پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو فیصلے کی قوت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی محسنوں کو ہم اسی طرح جزا عطا کرتے ہیں۔ تو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری وہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یعنی کہ جب طاقت، قوت اور شباب اپنی انتہا کو، شباب کا اپنی انتہا کو پہنچ جانا، جوان ہو جانا، اور طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اور شباب، جوانی، تو اور ہو سکتا ہے اس وقت ان کی عمر 18 سال ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 22 سال ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 33 سال ہو، مگر اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے رسول کی احادیث میں اس وقت ان کی عمر کی تعین کی کوئی وضاحت نہیں، اور نہ ہی عمر کا تعین کس طرح کیا جائے گا، اس کے اوپر کوئی امت کا اجماع ہے۔ اس لیے اس لفظ سے وہی مراد لینا چاہیے جس طرح اللہ نے فرمایا، یعنی ہمیں اس سے اتنا ہی مراد لینا چاہیے، یعنی جب وہ جوان ہو گئے، یعنی جب وہ اپنی قوت اور شباب کی انتہا کو پہنچ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسی طرح محسنوں کو جزا دیتے ہیں۔ جو محسن ہیں، نیک لوگ ہیں، ہم ان کو اسی طرح وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ان کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ امام ابن جوزی نے محسنین کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا کہ محسن اس کو بھی کہتے ہیں جو مصیبتوں اور مشکلات پر صبر کرنے والی ہوں۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ محسن ہدایت یافتہ کو بھی کہتے ہیں، اس کو بھی محسن کہتے ہیں، اور محسن ایمان والوں کو بھی کہتے ہیں جو مومن لوگ ہیں۔ محسن احسان کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، بہرحال انہوں نے 3 قول بیان کیے، صبر کرنے والے، ہدایت یافتہ، مومنین، اس کو نیک لوگوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو امام محمد بن جریر طبری انہوں نے فرمایا کہ اب اس آیت کے جو ظاہر معنی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ہر محسن کو جزا دیتے ہیں، ہم ہر محسن کو جزا دیتے ہیں، جو بھی محسن ہے۔ محسن سے مراد ایمان والے، محسن سے مراد ہدایت یافتہ، محسن سے مراد نیک لوگ، محسن سے مراد صبر کرنے والے، محسن سے مراد احسان کرنے والے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس
آیت کے اگر ظاہری معنی لیے جائیں، ظاہر، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ہر محسن کو جزا دیتی ہیں. لیکن اگر اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لیں، تو کہا یہ جا رہا ہے یعنی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مصیبتوں اور مشکلات میں مبتلا کرنے کے بعد ہم نے ان کو زمین میں نہ صرف اقتدار ان کو عطا کیا گیا بلکہ ان کو علم بھی عطا کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو اصل میں اس آیت کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ جیسے وہاں معاملہ ہوا کہ ان کو مصیبتوں میں اور مشکلات میں مبتلا کرنے کے بعد ان کو زمین کی بادشاہت دے دی گئی، بادشاہ بنا دیا گیا، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما دیا گیا جو کہ ان کا معجزہ تھا زبردست. تو محبوب اسی طرح ہم آپ کے ساتھ بھی معاملہ کریں گے. اصل میں یہ اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو حضور کے اوپر نازل ہو رہا ہے نا، تو یہ اشارہ ہے، یہ چیز بتائی جا رہی ہے. تو اور آپ کو بھی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان مشکلات اور تکلیفوں اور مصیبتوں اور دشمنوں سے نجات عطا کی، اسی طرح آپ کو بھی آپ کی جو قوم کے کافر اور مشرکین لوگ ہیں ان سے نجات عطا فرمائیں گے، اور آپ کو بھی محبوب زمین پر اقتدار عطا فرمائیں گے اور آپ کے علوم میں بھی اضافہ ہوگا. تو نبی سب دنیا نے دیکھا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے، کافروں کی قوم سے نجات دی گئی، جو کچھ وہاں ہوا مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، جو جنگیں، جو کچھ، پھر زمین پر ایسا اقتدار اللہ نے آپ کو عطا فرمایا جو آج تک شاید کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا ہوگا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا اور اس نے دروازے بند کر کے کہا جلدی آؤ یوسف، جلدی آؤ. یوسف نے کہا قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون، وہ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے. اب یہ وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر اور آپ لوگ پہلے بھی کئی جگہوں پر پڑھ آئی ہیں. اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اس نے ان کو اپنی طرف راغب کیا اور اس نے دروازے بند کر کے کہا جلدی آؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے. اب اصل میں اللہ تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جس عورت کے گھر میں تھے، اب اس کے خامد نے اس کو یہ تاکید کی تھی، اور آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں اور سمجھ آئے ہیں کہ عزیز مصر وہ بادشاہ تھا یا بادشاہ کے خزانوں پر مامور تھا، نگران تھا. اب اس عورت کے گھر میں تھے تو اس کے خامد نے اس کو یہ تاکید کی تھی کہ وہ حضرت یوسف کو بہت تعظیم اور تکریم کے ساتھ رکھی. اب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن پوری دنیا میں مشہور ہے، آج بھی مشہور ہے، اور وہ جوانی اور شباب کی عمر کو پہنچ چکے ہوئے تھے اور ان کے حسن کی کوئی مثال نہیں تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی. جب وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو، اب وہ ان کو لے کر تو 7 کمروں کے پیچھے، ایک کمرے کے پیچھے، پھر دوسرے کے پیچھے، 7 کمروں کے پیچھے
وہ ایک کوٹھڑی سی تھی، ایک کمرہ سا تھا، وہ وہاں لے گئی اور ہر کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ تالا لگاتی چلی گئی، ہر کمرے کو تالا اس نے لگا دیا۔ پھر اس نے حضرت یوسف کو اپنے نفس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی اور اس نے کہا اے یوسف، اب اس نے حضرت یوسف کو وہ باتیں شروع، اس نے کہا یوسف تمہارے بال کتنے پیاری ہیں، تمہارے بال، اب 7 کمروں کے اندر سب کو تالے لگے ہوئے ہیں اور اندر اس کمرے کے اندر تمہارے بال کتنے پیارے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میرے جسم سے یہ بال الگ ہوں گے۔ اس عورت نے کہا اچھا تو تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہیں، کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میرے جسم سے یہ آنکھیں بہہ جائیں گی، موت کا ایک وقت تو آنا ہے نا۔ اب جب اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تمہارے بال کتنے پیارے ہیں، فرمایا سب سے پہلے یہ بال علیحدہ ہوں گے۔ اس عورت نے کہا تمہاری آنکھیں کتنی پیاری اور کتنی حسین ہیں، کبھی تم نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے یہ آنکھیں بہہ جائیں گی جن سے۔ اچھا، اس نے کہا تمہارا چہرہ کتنا پیارا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں کتنا تمہیں حسن دی ہے، تم کس قدر خوبصورت ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مٹی کھائے گی، اس چہرے کو آپ نے فرمایا اس کو مٹی کھا جائے گی۔ تو پھر اس نے کہا کہ دوبارہ اس نے کہا نہیں تمہاری صورت کتنی پیاری ہے، تمہیں بنایا کتنا خوبصورت گیا ہے، کتنا خوبصورت تمہیں بنایا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے یہ صورت کہاں بنائی ہے؟ رحم کے اندر۔ یعنی آپ اس عورت کو ساتھ ساتھ احساس دلا رہے تھے۔ اس نے کہا اے یوسف اب میں تمہیں ایک بات کہوں۔ اس عورت نے کہا کہ تمہاری جو صورت ہے، یعنی تمہارا جو حسن ہے، جو اللہ نے تمہیں حسن، جس قدر تم حسین ہو، میرے جسم کے اندر حلول کر چکی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی اے یوسف تیرا حسن و جمال، تیری خوبصورتی، تیرا جسم، تیری صورت، یہ میرے جسم کے اندر حلول کر چکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اصل میں اس میں تمہارا مددگار جان صاحب شیطان ہے، اس لیے میری صورت اور میرا حسن تیرے وجود میں حلول کر چکا ہے کہ تیری مدد اس وقت شیطان کر رہا ہے۔ وہ اصل میں تو تجھے یہ سارا کچھ تیرے سے وہ کروا رہا ہے، شیطان جان سے۔ اس نے کہا میں نے تمہارے لیے ریشم کا بستر بچھا دیا ہے، اور اے یوسف اب اٹھو اور میری خواہش کو پورا کرو۔ تو آپ نے فرمایا پھر جنت سے میرا حصہ جاتا رہے گا، جنت سے میرا حصہ ختم ہو جائے گا، جو جاتا رہے گا۔ اب وہ کہنے لگی کہ ہم تو چھپے ہوئے ہیں، وہ عورت کہنے لگی، یعنی جس چیز کی طرف وہ ان کو راغب کر رہی تھی وہ ان کو ساتھ ساتھ اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہمیں یہاں دیکھ کون رہا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تم تو میرے ساتھ چھپے ہوئے ہو یہاں پر جون سے۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو، آپ نے فرمایا مگر میرے رب سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی جو تم سمجھ رہی ہو۔ تو اب وہ اسی طرح آپ کو مائل کرتی رہی، یعنی آپ کو اپنے نفس کی طرف بلاتی رہی، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے گریز کرتے رہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو عزیز مصر ہے اس کی بیوی سے تین چیزوں کا آپ نے ذکر کیا۔ فرمایا معاذ اللہ، یوسف نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں اس گناہ، جس گناہ کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے، جس گناہ کی طرف تو مجھے بلا رہی ہے، میں اللہ سے اس کی پناہ مانگتا ہوں، اس گناہ کی وجہ سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور
نہ صرف اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کے احکام کی اطاعت کرتا ہوں، جو اللہ کے احکام ہے میں اس کے اوپر چلتا ہوں۔ اگرچہ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے، یعنی عزیز مصر نے کہا تھا نا کہ بھی اس کی تعظیم کرنا، اس کی تکریم کرنا، اس کو اچھے طریقے سے پہنانا کھلانا، بیوی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں ایک غلام کو خرید کر لایا ہوں جون سے، اس نوجوان کو جون سے۔ تو آپ نے فرمایا بے شک جون سے تم نے مجھ پر بہت احسان کی اور مجھے بہت تعظیم اور تکریم کے ساتھ رکھے، لیکن تو مجھے جس گناہ کی طرف بلا رہی ہے تجھ سے کہیں زیادہ مجھ پر میرے اللہ کی احسانات ہیں، کہیں زیادہ مجھ پر میرے اللہ کی احسان ہے، اور مجھ پر تمہارے حکم کو ماننے کی بنسبت اللہ کے حکم کو ماننے کا زیادہ حق ہے کہ میں اللہ کا حکم مانوں جو اس کے احکامات ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے، جون سی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ تو تفسیروں کے اندر ہے کہ اب اس بات سے اگر عزیز مصر کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ عزیز مصر جو ان سے کہ اس نے میری پرورش کا انتظام کی ہے، گھر بار رہنا سہنا کھانا پینا جو ان سے، اگر اس کو لیے جائیں جو ان سے عزیز مصر کو مراد لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مخلوق کے حق کی رعایت کرنا بھی تو واجب ہے نا۔ تو اب تیرے خامد نے تو میرے پر اتنا احسان کیے اور میں اس کے احسانات کا یہ بدلہ دوں کہ اس کی غیر موجودگی میں تو مجھے جس گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے، جس گناہ کی طرف تو مجھے بلا رہی ہے جن سے، یہ کس قدر، یہ اور بھی بری بات اور بھی بڑا گناہ ہے جن سے کہ جس نے مجھے اپنے گھر پہ رکھا، میری عزت کی، میری تکریم کی، میرے لیے کھانے کا، لباس کا، رہنے کا، سونے کا، جاگنے کا انتظام کیا، اور اس کی غیر موجودگی میں تو جس گناہ کی طرف مجھے بلا رہی ہے میں اس گناہ کی طرف چلا جو فرمایا نہیں، یہ تو بہت ہی، یہ تو اس سے بھی بڑا پھر گناہ ہو جائے گا، یہ اس سے بھی بری بات۔ پھر فرمایا بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ تو مطلب یہ کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ضرر سے بچائے، ضرر سے، وہ جس طرح کا بھی ضرر ہے اس کو بچانا چاہیے۔ تو تم جس گناہ کی مجھے آج دعوت دے رہی ہو اس کی جو لذت ہے وہ بہت کم ہے اور بہت تھوڑی دیر کے لیے۔ جس گناہ کی اس عورت کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ جس گناہ کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے، اس کی ایک تو اس کی جو لذت ہے وہ بہت کم ہے، اور دوسرا وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے مفسرین نے لکھا ہے، اور مگر اس کے نتیجے میں دنیا کی رسوائی اور آخرت کی رسوائی بے انتہا ہے، اور آخرت کا عذاب بھی بے انتہا۔ اس لیے جس گناہ کی طرف تو مجھے دعوت دے رہی ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے فرمائیں، انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ آخرت میں عذاب کا ہے۔ وہ آخر الدعوانا ان الحمدللہ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔